تحریک انصاف نے باجوڑ میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پارٹی کے مقتول کارکن ریحان زیب کے اہل خانہ کو ٹکٹ نہیں دیا۔ ٹکٹ نہ ملنے پر ریحان زیب کے بھائی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف میدان میں اتر آئے۔ ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور پر سنگین الزام عائد کیا کہ انہوں نے مبارک زیب پر 7 کروڑ روپے اور نوکری کے بدلے الیکشن سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالا۔ مبارک زیب نے مزید بتایا کہ انہوں نے ٹکٹ کے لیے علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور علی محمد خان سے بات کی تھی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ 7 کروڑ روپے اور نوکری دیتا ہوں، الیکشن چھوڑ دو۔ مبارک زیب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی عادت نے ہمارا دل توڑا، ہمیں ناراض کیا، مشال یوسف زئی نکال کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اکیلے آؤ، کسی کو ساتھ مت لانا۔ ان کا مقصد تھا کہ اکیلے میں لالچ دے کر مجھے چپ کروا لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن ریحان زیب کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ میرے بھائی نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانی دی، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا۔ اس معاملے پر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کے رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کسی کو سرکاری نوکری اور 7 کروڑ روپے کی آفر نہیں کی۔ الیکشن لڑنا ہر کسی کا حق ہے۔ بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ ریحان زیب کے اہل خانہ پارٹی مفاد کا خیال رکھیں گے، عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے NA 8 باجوڑ سے گل ظفر کو امیدوار نامزد کیا ہے، جبکہ صوبائی حلقہ PK 22 باجوڑ میں ضمنی الیکشن کے لیے گلداد پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ واضح رہے کہ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عوام رشوت مانگنے والے کا سر پھاڑ دیں اور میرا نام لیں۔ انہوں نے عوام سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے کوئی رشوت طلب کرے تو اس کا سر پھاڑ دیں، جب کوئی آپ سے پوچھے تو میرا نام لیں، کوئی ہم سے نہیں پوچھ سکتا۔ عوام غیرت کریں اور رشوت خور کو موقع پر سزا دیں۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، عوام نہ خود جہنمی بنے اور نہ مجھے بننے دیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔